نہ تو ڈالر کو قابو کیا جا سکا اور نہ مہنگائی کو۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ برائلر مرغی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ شہر اقتدار میں برائلر گوشت 650 روپے تک پہنچ گیا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے جو بجلی کی بچت کا فیصلہ ہے، تاجروں نے اس سے مسترد کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، ان کا ہر اقدام معیشت اور عوام کے خلاف الٹا پڑ رہا ہے۔ نہ تو ڈالر کو قابو کیا جا سکا اور نہ مہنگائی کو۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی ابھی تک مکمل نہ کی جا سکی۔ اب تک حال یہ ہے کہ برائلر مرغی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ برائلر مرغی جو کہ پہلے سے ہی صحت کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، وہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ آٹے کے بحران کے بعد اب پولٹری کا بحران بھی عوام کو شدید متاثر کر رہا ہے، اور اب برائلر مرغی اور جانوروں کے گوشت یعنی بیف سے بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور شہر اقتدار میں برائلر گوشت 650 روپے تک پہنچ گیا۔ کئی فیڈز فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف پولٹری کے تاجروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس صنعت کو بچانے کے لیے حکومت نے اقدامات نہ کیے تو جمعرات یعنی کل لاہور میں احتجاج کیا جائے گا۔ سویابین کی شپمنٹس پھنسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مرغیاں خوراک کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ 50 کلو چکن فیڈز کی قیمت میں صرف 3 ماہ کے دوران 2000 روپے اضافے کے بعد اب 7000 روپے تک پہنچ گئی۔ لیکن حکومت کی ساری توجہ عمران خان کے خلاف کیسز اور جنرل اور بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرانے پر لگی ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی جانب سے جو بجلی کی بچت کا فیصلہ ہے، عوام اور تاجروں پر تھوپا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے اربوں روپے بچائے جائیں گے، تاجروں نے اس سے مسترد کر دیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ تاجر برادری نے مارکیٹ 8:30 بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر کے کہا کہ ہم نے 10 بجے تک دکانیں اور 12 بجے تک شادی ہال بند کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن ہماری نہیں سنی گئی۔ ہمیں احتجاج پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سیزن ہے۔ معیشت وینٹیلیٹر پر، اور ایسے فیصلے سے معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور کراچی کے تاجروں نے حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا۔ معاشی سطح پر تو حکومت ناکام ہے ہی، مگر اب پی ڈی ایم کے اندر بھی ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اب اپنے اپنے مفادات کی فکر میں۔ مفاداتی سیاست میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، نہ ہی دشمن۔ جب تک مفادات ساتھ ہو تو سب ساتھ، اور جیسے ہی مفادات پورے ہوتے تو سب کو اپنی اپنی بقا کی فکر شروع ہو جاتی۔ پی ڈی ایم کا سارا کنبہ مفادات کا پتلا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے اور لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں، مگر پھر مفادات کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی بقا کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادھر سندھ میں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بلدیاتی انتخابات پر جماعت اسلامی کے ساتھ احتجاج میں جانے کی دھمکی دے دی ہے، تو ادھر پیپلز پارٹی پنجاب نون لیگ کی موروثی سیاست پر تنقید کرتی نظر آ رہی۔ ایم کیو ایم کے دھڑے پہلے ہی اکٹھے ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن میں پہلے حلقہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ انتخابی فہرستوں کے خلاف احتجاج کے جماعت اسلامی کو بھی ایم کیو ایم دعوت دے رہی ہے، اور 9 جنوری کو کراچی میں ریلی نکالنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ایم کیو ایم قیادت آج فاروق ستار سے بھی ملاقات کرے گی۔ متحدہ کا وفد نون لیگ اور اے این پی رہنماؤں سے بھی ملاقات کرے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو سندھ حکومت کے خلاف ریلی کی دعوت دی جائے گی۔ ادھر جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے خطوط 24 گھنٹوں کے اندر واپس نہ لیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دھرنا دیں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی پر بھرپور دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن پنجاب، جہاں پیپلز پارٹی کو عرصے بعد قدم جمانے کا موقع مل رہا ہے، اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بھی سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔ پی پی پنجاب کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ کو گھر کی پارٹی قرار دے دیا، اور کہا کہ نون لیگ کو نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم کے لیے شریفوں کے علاوہ کوئی امیدوار ملتا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ شریف اقتدار سے اترے تو ملک سے باہر چلے جاتے اور ان کی اولادیں بھی ملک سے باہر رہتی ہیں۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی۔ حمزہ کے جانے پر کسی نے احتجاج تک نہیں کیا۔ جو حالات بن رہے ہیں نون لیگ کے لیے اچھے نہیں لگتے۔ جس طرح اتحادیوں نے
آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں نون لیگ کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں گی اور معیشت کی تباہی کا سارا الزام بھی نون لیگ پر دھر دیا جائے گا۔ یہ خالی الزام نہیں دھر دیا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس صورت کے اندر انہوں نے ڈیفالٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جس طریقے سے اسحاق ڈار سب باتوں سے مکر گئے ہیں اور جس طریقے سے وہ 4 سال کے اوپر ساری کاروائی ڈال کر جانا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے وہ پتری گلی سے نکلنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ آپ کے الیکٹرک بائک کا پروجیکٹ نکال کر بڑا پیسہ مارنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ بجلی جلدی بند کر کے اس کی کھپت جو ہے وہ ڈوریاں ڈال کے کہیں اور لگانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ نئے پروجیکٹس لانچ کر کے جس کا پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی صنعت کو کوئی فائدہ نہیں، اس طریقے سے پاکستان کو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ جنگل کا قانون بنانا چاہتے ہیں، تو یہ خاندان راجہ پاسکے بنے گا۔ یہ راجہ پاسکے کی طرح ان کو جوتے مار کے نکالا جائے گا، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک وقت ان کو بہت طویل ملا اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی چھڑی یا میرے خیال میں ان کی رسی بہت لمبی ہے اور بہت دراز ہے، اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی رسی بہت دراز ہے؟ ہاں، یہ بالکل دراز ہے، اور یہ بڑے تیزی سے اور قداور ہوں گے اور طاقتور ہوں گے، کیونکہ پروردگار کا ایک نظام ہے۔ پروردگار کہتا ہے شداد تو کتنا اور طاقتور ہو سکتا ہے، جب تک تو نہیں بولے گا کہ میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں گا۔ حالت یہاں تک ہوئی کہ کہا تو اڑ، اور مجھے اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں جاؤں گا، اڑوں گا اور تیر مار کر کے خدا کا خون کر کے آؤں گا، ثم معاذ اللہ۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ نے اس کو بھی وہاں سے واپس نہیں بھیجا، مرغی کا خون لگا کے اس کے تیر پر بھیجا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے ثم معاذ اللہ خدا مار دیا۔ یہاں تک کہ وہ طاقت دیتا ہے، لیکن جب وہ مرا تو پاؤں رکاب میں تھا اور ایک اس کا دہلیز پر تھا اور اس درمیان میں مار دیا گیا۔ اسی طریقے سے نمرود تھا اور اسی طریقے سے معاملات تھے۔ ہم اس کو کوئی جذباتی رنگ نہ بھی دیں تو ڈیفالٹ کی صورت یہ ہے کہ نہ آپ کو پیٹرول ملے گا، نہ آپ کو چیزیں ملیں گی، نہ بچوں کے دودھ ملے گا، نہ چینی ملے گی، اور آپ جو ہیں وہ سیاست کھیلتے رہیں۔ آپ کبھی پی ٹی آئی کے بن جائے، کبھی نون لیگ کے بن جائے، اور کبھی کوئی جماعت کے بن جائے، لیکن کسی بھی جماعت کے آپ بن جائیں اور جو بھی توجیہ پیش کر دی جائے، آپ نے اپنے گھر بنا لیے۔ وزرائے خزانہ صاحب، تمام وزرائے خزانہ جتنے بھی ہیں، آپ اپنے گھر بنا چکے ہیں، لیکن جن لوگوں کے گھر بگڑنے والے ہیں ان کی اشرافیہ 1% بھی نہیں رہی، آپ 0.5% پہ پہنچ گئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہونا ہے اور کیا کریں گے۔ آپ پاکستان کا تباہ کر چکے ہیں۔ ڈیفالٹ سے بری حالت ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوا تو اس کے بعد ہوگا کیا۔ نہ امپورٹس، نہ ایکسپورٹ، نہ پوری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق، نہ کوئی لینا نہ واسطہ، نہ لینا دینا، اور آپ یہ کہتے ہیں، کبھی حماد اظہر کہتا ہے تو زیادہ اگر آپ بجلی خرچ کریں تو ہماری جو ہے وہ لائن لاسز نہیں ہوں گی، اور ایک منطق وہ پیش کرتا ہے کہ اب وہی منطق جو ہے وہ شبر زیدی صاحب پیش کرتے تھے کہ جناب ساری دکانیں بند کر دی جائیں، اس طریقے سے معیشت جو ہے وہ فریز ہو جائے گی، اور وہی منطق جو ہے وہ یہاں پر پیش کر دی جا رہی ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کیوں صنعت اور تجارت والے سارے تاجران نکلیں، سارے لوگ نکلیں، لیکن کس کے ساتھ نکلیں؟ اپنے ساتھ نکلیں۔ بارہا خدا را آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ نکلیں، اپنے حقوق کو صحیح کنسرن جگہوں کے اوپر نکالیں۔ آپ کیسے 8 بجے اپنی دکانیں بند کریں گے؟ آپ ویئر ہاؤسنگ کیسے کریں گے؟ آپ مال خریدیں گے کب؟ مال لے جائیں گے کب؟ ٹرانسپورٹیشن ہوگی کب؟ رات کو ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اور جو ہے وہ تقریباً ساری سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ بند ہو جائیں گی۔ اسٹریٹ لائٹ بند ہو جائیں گی تو آپ لوگوں نے ایکسیڈنٹس دیکھیں کتنے خطرناک ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور دھند اور سارے معاملات کی وجہ سے اب آپ بجلی تک نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہے آپ کا دستور اور یہ ہے آپ کا طریقہ۔ بہرحال یہ ہے آپ کا وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم بھی آپ کا اپنا ہوگا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، وزیر اعظم بھی نون لیگ کا ہے، وزیر خزانہ بھی نون لیگ کا ہے، تو سب سے بڑا نقصان آخر نون لیگ اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا نظر اٹھانا ہے انہوں نے واپس اگر جب ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، تو ایون فیلڈ واپس چلے جانا ہے، اور رزلٹ ان کا کیا نکلنا ہے؟ ان کی تقدیر کے اندر ایون فیلڈ ہے، اور ایون فیلڈ اگر نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان اور پاکستان میں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر انقلاب اس لیے نہیں آئے کہ شاید ہمارے اندر کوئی غیرت کی رمق باقی نہیں رہی۔